والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. جیسا کہ کل ہم نے باب تمیز سٹارٹ کیا تھا، جو منصوبات میں سے ایک منصوب اسم ہوتا ہے التمیز، جس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں التمیز هو الاسم المنصوب المفسر لما انبحم من الذوات، کہ تمیز ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو ذوات، جو جمع ذات ہے، یعنی کسی ذات کے متعلق کسی ابہام کو، کسی ایمبیگیٹی کو، کسی ویگنس کو، کسی انکلیئر چیز کو دور کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے. نحو قولک، جیسے تمہارا کہنا تسبب زید، کہ لٹرل اگر ہم اس لفظ کا، اس جملے کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ایسا ہوگا، یعنی سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ درست ٹرانسلیشن نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. تسبب زید عرقن، کہ زید بہا، زید بہا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ زید ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہہ جائے گی، مگر جو ہی اس کے بعد ہم نے کہا عرقن، واضح ہو گیا کہ زید کے بہنے سے کیا مراد ہے، یعنی زید کا عرق جو ہے، اس کا جو سویٹ ہے وہ بہہ گیا. یعنی اصل میں جملہ تھا تسبب عرق زید، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. وتفقع بکر شحما، کہ بکر بر گیا، بکر بر گیا، کس چیز سے بر گیا؟ شحمن، چربی سے. اسے کیا مراد ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. وطاب محمد نفسا، یہ تیسری مثال ہے. واشتریت 20 غلاما، میں نے 20 غلام خریدے، میں نے 20 خریدے، کیا خریدے؟ غلام. وملکت 90 نعتا، میں 90 چیزوں کا مالک بنا. کس چیز کا؟ نعجتن، یہ تمیز ہے، یعنی 90 بیڑوں کا مالک بنا. وزید اکرم منک ابا، زید تم سے زیادہ عزت والا ہے، تم سے زیادہ اچھا ہے، تم سے زیادہ اکرام والا ہے، یا ہم کہیں گے تم سے زیادہ بہتر ہیں باپ کے اعتبار سے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهًا، اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے. وَلَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ. مصنف پھر بیان کرتے ہیں کہ تمیز جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نکرہ آتا ہے اور یہ کلام کی تمام پہ آتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. ہم نے کل دیکھا تھا کہ تمیز جو ہے لغت میں تمیز کہتے ہیں الفصل. الفصل یعنی دو چیزوں کے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا، جدائی کرنا، الگ الگ چیزوں کا کرنا. کہا جاتا ہے میز الشیء تمییزا اذا فصلہ عن غیرہ، کہ چیزوں کے درمیان تمیز کرنا یعنی ان کو دوسری چیزوں سے الگ کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا. اس لیے تمیز هو فصل بعض الامور عن بعض، تمیز لغت میں کہتے ہیں بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے الگ کرنا، جدا کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا. مگر اصطلاح میں یہاں پہ مراد ہے تمیز سے ایسا منصوب اسم جو ذات کے متعلق، کسی حقیقت کے متعلق، ذات سے مراد کوئی حقیقت، چاہے پھر وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کے متعلق، اس کی ذات، اس کی حقیقت کے متعلق کسی ابہام کو، کسی ویگنس کو، کسی انکلیئرٹی کو دور کرنا. اچھا، جو ہم نے کہا اسم، اس سے فعل اور حرف باہر نکلتا ہے، اور تمیز ہمیشہ اسم ہی ہونا چاہیے، تمیز کبھی جملہ نہیں آ سکتا. دوسری قید کی یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی تمیز ہمیشہ منصوب حالت میں آئے گا، اس سے مرفوع اور مجرور باہر نکلتا ہے، الا کہ کچھ استثناء ہے جو ہم آگے دیکھیں گے. المفسر، یہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو تفسیر کرتا ہے، جو وضاحت کرتا ہے. کس چیز کی وضاحت کرتا ہے؟ لما انبحم من الذوات، کہ ذاتوں کے متعلق، حقیقتوں کے متعلق کسی ابہام کی تفسیر کرتا ہے. اس کے برعکس جو حال ہوتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا، وہ حیات کی تفسیر کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا حال بیان کرتا ہے، اس کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ کس حالت پہ ہے. مگر تمیز جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی ذات کے متعلق کسی ایمبیگوٹی کا ازالہ کرتا ہے. تمیز جو ہے، تمیز دو قسموں کا ہوتا ہے، یعنی تمیز کس چیز کا ازالہ کرتا ہے، کس میننگ کو واضح کرتا ہے، اس اعتبار سے تمیز دو قسموں کا ہے.
نمبر ایک تمییز الذات، دوسرا تمییز النسبہ. نمبر ایک تمییز الذات، دوسرا ہے تمییز النسبہ. پہلا جو ہے تمییز الذات، اسے تمییز مفرد بھی کہتے ہیں، تمییز المفرد. اسے تمییز ذات بھی کہتے ہیں، تمییز مفرد بھی کہتے ہیں، یا تمییز ملفوظ بھی کہتے ہیں، یا جسے تمییز ملفوظ بھی کہتے ہیں. تمییز ذات سے مراد ہے ما رفع ابہام اسم مذکور قبلہ، ما رفع ابہام اسم مذکور قبلہ. یہ ایسا تمییز ہوتا ہے جو اس سے پہلے والے اسم کی ذات سے کسی ابہام کو، کسی انکلیئرٹی کو دور کرتا ہے، اس کو کلیئرٹی لاتا ہے. اور یہ اکثر عدد کے بعد ہوتا ہے، عدد کے بعد ہوتا ہے، یعنی نمبر کے بعد ہوتا ہے. فرام 11 to 99 مثال کے طور پر. مثلا سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا انی رأیت احد عشر، کہ میں نے 11 دیکھی. اگر مثلا مثال کے طور پر قرآن کے باہر کسی کلام میں یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہتے میں نے 12 دیکھی، اس کے بعد چپ کرتے، یہ 12 کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے، اس میں ایمبیگوٹی ہے، ویگنس ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. جو ہی یوسف علیہ السلام نے کہا کوکبن، یعنی میں نے 12 تارے دیکھے یا پلینٹ دیکھے یا جو بھی انہوں نے دیکھا تھا، 11، انی رأیت احد عشر، میں نے 11 دیکھے، یعنی 11 تارے دیکھے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 11 ہے. وہ 11 کیا ہے؟ 12 شہرن، یعنی 11 مہینے ہیں. شہرن یہاں پہ تمیز ہے 12 کا. اسی طرح 11 اس کا تمیز پچھلی آیت میں ہے کوکبن. اور یہ مقادیر کے بعد آتا ہے، یعنی کسی چیز کی مقدار، کسی چیز کی ڈسٹنس، کسی چیز کی میجرمنٹ، کسی چیز کا والیوم، کسی چیز کا ایریا، کسی چیز کا وزن، یعنی وہ چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، یا وہ چیزیں جن کو میجر کیا جاتا ہے، یا وہ چیزیں جن کا ایریا ڈیفائن کیا جاتا ہے، ان چیزوں کے بعد یہ آتا ہے. مثلا میں کہوں گا اشتریت لترن زیتن. اشتریت یہاں پہ اصل میں ہے جملے میں رتلن، مگر میں کہتا ہوں لترن، کیونکہ رتل جو ہے وہ عرب کے کچھ ممالک میں پرانے زمانے میں ایک قسم کا تولنے کا، وزن کرنے کا ایک کوانٹٹی ہوتی تھی. اس لیے میں مثلا، یا میں کہوں گا مثال کے طور پر آج کی جو میجرمنٹس کے جو اصطلاحات ہیں، مثلا میں کہوں گا اشتریت کیلو گرامن، اشتریت کیلو گرامن تفاحن، اشتریت کیلو گرامن تفاحن. جو ہی میں نے کہا اشتریت کیلو گرامن یا کیلو جرامن، عربک میں کیلو جرامن جیم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اشتریت کیلو جرامن. اگر میں چپ کروں گا میں کہوں گا اشتریت کیلو جرامن، کہ میں نے 1 کلو خریدا. یہ 1 کلو کیا چیز ہے؟ اس میں ابہام ہے، کیا چیز خریدی بھائی تم نے. جو ہی میں کہوں گا تفاحن، اس سے کلیئر واضح ہو جائے گا کہ میں نے 1 کلو سیب خریدا، میں نے 1 کلو سیب خریدا. اس لیے تمییز جو ہوتا ہے یہ مقادیر کے بعد آتا ہے، یعنی ان چیزوں کے بعد، یا تو یہ نمبر کے بعد آئے گا، یا یہ موزون چیزوں کے بعد آئے گا، یعنی وہ چیزیں جو تولی جاتی ہیں، یا وہ چیزیں جو میجر کی جاتی ہیں، یا وہ چیزیں جن کی ڈسٹنس میجر کی جاتی ہے، ان کے بعد یہ آتا ہے. اور اس قسم کا جو تمییز ہوتا ہے، تمییز ذات، جو ایک تو نمبر کے بعد آتا ہے، عدد کے بعد آتا ہے، یا جو مقادیر کے بعد آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو یا تو تولی جاتی ہے یا میجر کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ منسوب ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثال میں کہا. اور اس کے لیے جائز ہے کہ ہم اس تمیز کو من کے ساتھ مجرور بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے برعکس جو تمیز النسبہ ہے، پہلا ہم نے کہا تمیز الذات، دوسرا جو ہے تمیز النسبہ. نسبہ سے مراد ہے نسبت المسند الی المسند الیہ، کہ مسند کو اپنے مسند الیہ کی طرف اضافت کی جاتی ہے. مسند کہتے ہیں مبتدا کو، فاعل کو، مسند کہتے ہیں
خبر کو یا اسی طرح فعل کو مسند الیہ کہتے ہیں فاعل کو اور خبر کو. یعنی مسند ایسا میننگ جس کی اضافت کی جاتی ہے، مسند الیہ جس کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جاتی ہے. مثلا کنسبت الفاعل الی الفعل، جیسے ہم فاعل کی نسبت کرتے ہیں فعل کی طرف، یعنی ہم فاعل کے متعلق فعل سے کچھ کہتے ہیں، یا جس طرح ہم مبتدا کی طرف خبر کی نسبت کرتے ہیں، اس کو مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں. اسے تمییز الجملہ بھی کہتے ہیں. یہ کیسا تمییز ہوتا ہے؟ ما رفع ابہام نسبت فی جملۃ سابقہ، یہ ایسا تمییز ہوتا ہے جو پورے جملے میں ایک میننگ جو ہوتا ہے جسے ہم نسبہ کہتے ہیں، اس نسبت میں جو ابہام ہوتا ہے. یعنی مثلا ہم کسی خبر کی نسبت کرتے ہیں مبتدا کی طرح، یا کسی فعل کی نسبت کرتے ہیں فاعل کی طرف، مگر اس میں کچھ گموز ہوگا، اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہوگا، کلیئر نہیں ہوگا. اس چیز کو دور کرنے کے لیے بھی ایک قسم کا تمیز ہوتا ہے جسے تمیز النسبہ کہتے ہیں. یعنی کبھی جملے کے رکن میں، جملے کے جو ارکان ہیں اس میں، یعنی جملے کے جو ارکان ہیں جیسے مبتدا اور خبر، جب ان کو آپس میں ہم جوڑیں گے اس میں ایک گموز پیدا ہو جائے گا، انکلیئرٹی آ جائے گی، ایمبیگوٹی آ جائے گی، ویگنس آ جائے گی. اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہم تمیز النسبہ استعمال کرتے ہیں. مثلا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اگر ہم لٹرل ٹرانسلیشن اس کی کریں گے، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین سے جاری کر دیا، یا ہم نے زمین کو پھوڑ دیا اور جاری کر دیا. کیا جاری کر دیا؟ عیوناً، چشمے جاری کر دیے. جو ہی ہم نے کہا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، زمین کو جاری کر دیا، زمین کو پھوڑ دیا، سننے والا اس کو اس جملے میں گموز لگے گا، اس کی کلیئرٹی حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کو پھوڑا یا جاری کیا، کس چیز کو جاری کیا. جو ہی ہم نے کہا عیوناً، یہ تمیز النسبہ ہے، یہ تمیز النسبہ ہے. اور یہ تمیز النسبہ 3 قسم کا ہوتا ہے. یہ تمیز النسبہ 3 قسم کا ہوتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ تمیز النسبہ 2 قسموں کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محول، دوسرا ہوتا ہے غیر محول. محول یعنی ایسا تمیز جو کسی دوسری چیز سے تبدیل کیا گیا ہو، کسی دوسری چیز سے اس کی تحویل کی گئی ہو. دوسرا ایسا تمیز النسبہ ہوتا ہے جو کسی دوسری چیز سے نہیں لایا گیا ہو، بلکہ وہ فرام دی سٹارٹ ایسے ہی رکھا گیا ہو. اچھا، محول تمیز النسبہ یہ 3 قسموں کے ہیں. پہلا ہوتا ہے محول عن الفاعل، ایسا تمیز النسبہ جو اصل میں فاعل تھا مگر اسے فاعل سے تبدیل کر کے تمیز بنا دیا گیا. یہ ہمیں مثال سے سمجھائے گا. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مریم میں، قال، یعنی زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال رب انی وحن العظم منی، کہ اے میرے رب، میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یعنی میرے سر پہ پھیل گیا ہے. کیا چیز پھیل گئی ہے؟ سر پہ کیا بڑھ گیا ہے؟ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کہتے ہیں شیبن، واشتعل الرأس شیبن، کی گرینس جو ہے، بال کی جو سفیدی ہے وہ میرے سر پر پھیل گئی ہے. جو ہی زکریا علیہ السلام نے کہا واشتعل الرأس، کہ میرا جو سر ہے وہ بڑک گیا ہے. اشتعال اصل میں کہتے ہیں جلنے کو، مگر یہاں پہ جلنے سے مراد ہے کہ سر پہ پھیل گیا ہے. کیا چیز پھیل گئی؟ شیبن، میرا سر جو ہے اس پہ سفید بال، سفیدی جو ہے، بڑھاپے کے جو اثرات ہیں وہ پھیل گئے. دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، اشتعل الرأس شیبن. شیبن جو ہے یہ یہاں پہ تمیز ہے، مگر یہ محول ہے عن فاعل. یعنی شیبن اصل میں فاعل تھا، اصل کلام تھا اشتعل شیب الرأس، یعنی سر کا جو شیب ہے، یعنی سر کے جو بڑھاپے کے جو بال ہے، گرینس آف دی ہیئر ہے، وہ پھیل چکا ہے. اصل میں ایسے تھا، مگر ہم نے اس فاعل کو کیا کیا؟ اس فاعل کو اشتعل شیب الرأس، یہاں پہ جو مضاف اصل میں تھا، اس مضاف کو ہم نے اٹھا کر اس کی جگہ مضاف الیہ کو رکھ دیا اور شیب کو تمیز میں تبدیل کر دیا. پھر ہم نے کہا اشتعل الرأس شیبن. اسی طرح دوسری قسم کا جو تمیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محول عن المفعول، ایسا تمیز جو اصل میں مفعول تھا مگر اس کو ہم نے تبدیل کیا، پھر تمیز میں بنا دی، تمیز اس کو بنا دیا. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مثال دی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اصل میں یہ جملہ ایسے تھا وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ،
یعنی ہم نے زمین کے چشمے پھوڑ دیے، زمین کے چشمے جاری کر دیے، اصل میں یہی جملہ تھا وفجرنا الارض، مگر جو ہی ہم نے عیون اس کو تبدیل کیا، الارض کو اس کی جگہ رکھ دیا اور عیون کو تمیز میں تبدیل کر دیا، اصل میں ورنہ جملہ تھا وفجرنا عیون الارض، عیون مفعول بھی تھا مگر ہم نے اس کو تمیز بنا دی، اس لیے ہم کہیں گے عیون جو ہے یہ تمیز محول عن مفعول به، کہ یہ ایسا تمیز ہے جو مفعول به سے تبدیل کیا گیا ہے، مفعول به سے لایا گیا ہے۔ تیسرا جو تمیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محول عن المبتدا، ایسا تمیز جو اصل میں مبتدا تھا مگر ہم نے اس کو پھر مبتدا سے تبدیل کر کے، تحویل کر کے تمیز میں تبدیل کر دیا، اور یہ افعل التفضیل کے بعد آتا ہے، یہ افعل التفضیل کے بعد آتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، کہ اس کے پاس مختلف قسم کے میوے یا ریسورسز تھے، پس اس نے اپنے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میں تم سے زیادہ ہوں، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ، اگر ہم اتنا ہی کلام کرتے یا قرآن سے باہر، یا اگر یہاں پہ اتنا ہی ہوتا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ، میں تم سے زیادہ ہوں، کس اعتبار سے زیادہ ہو بھائی؟ مالن، یعنی میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ تھا مالی اکثر من مالک، مالی اکثر من مالک، مگر ہم نے کیا کر دیا، مال کو اٹھا لیا، اس کے بلے جو یا متکلم ہے وہ پھر انا میں تبدیل ہو گیا، انا اکثر من کا بن گیا، مالن کو تمیز بنا دیا، ورنہ یہ اصل میں تھا مالی اکثر من کا، مالی اکثر من مالک، مگر ہم نے مال کو اٹھا دیا، اس کے بلے وہاں پہ انا آ گیا اور مال جو ہے وہ تمیز بن گیا، یعنی میں تم سے زیادہ ہوں، کس اعتبار سے زیادہ ہوں؟ مال کے اعتبار سے۔ اور یہ اس قسم کا جو تمیز النسب جو ہوتا ہے، تمیز النسبہ جو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے۔ تمیز ذات جو ہے اس میں پاسبل ہے کہ وہ من سے مجرور بن سکتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، مگر تمیز النسبہ جو ہوتا ہے، جو محول ہوتا ہے کسی اور چیز سے، چاہے وہ پھر فاعل سے محول ہو یا مفعول بھی سے محول ہو یا مبتدا سے محول ہو، یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم کا تمیز النسبہ غیر محول، یعنی ایسا تمیز جو کسی دوسری چیز سے تحویل کر کے اس کو تمیز نہیں بنایا گیا بلکہ وہ شروعات سے ہی ایسے ہی تھا، بس گارڈز کے اعتبار سے وہ آسمان بھر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو حرسن ہے یہ تمیز ہے، یہ تمیز ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، نحو قولک تسبب زید عرقا وتفقع بکر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها۔ یہاں پہ مصنف تینوں قسم کے تمیز کی مثالیں دیتے ہیں، تینوں قسم کی تمیز کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو نسبت کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی کلام کے ارکان جو ہیں ان کے درمیان جب ان کو آپس میں نسبت کی جائے گی، اس معنی میں اگر کوئی گموز پیدا ہوگا، جیسے ہم نے اس سے پہلے مثالوں میں دیکھا، اس کی تفسیر کرتا ہے، چاہے پھر وہ محول ہو فاعل سے یا مفعول بھی سے یا کسی اور چیز سے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا۔ اسی طرح یہ مثال عدد کی بھی یہاں پہ مثال دی ہے اور مقدار کی بھی مثال دی ہے۔ پہلی مثال جو مصنف نے دی ہے، پہلی مثال جو مصنف نے دی ہے، تسبب زید عرقا، یہاں پہ عرقن جو ہے یہ تمیز ہے، یہاں پہ عرقن جو ہے یہ تمیز ہے، اور یہ تمیز النسبہ ہے، یہ تمیز النسبہ ہے، کیونکہ جو ہی ہم نے کہا تسبب زید کہ زید بہہ گیا، زید کی کوئی چیز بہہ گئی، کیا بہہ گیا؟ عرقن، اس کا سویٹ، اس کا عرق جو ہے وہ بہہ گیا۔ جو ہی ہم نے کہا تسبب زید یعنی زید بہہ گیا، اس میں گموز پیدا ہو گیا، جو ہی پھر ہم نے کہا عرقن، یہ تمیز النسبہ ہے، کیونکہ اصل میں ورنہ یہ جملہ تھا تسبب عرق زید، یہ تمیز النسبہ ہے محول عن الفاعل، کہ یہ فاعل سے تبدیل کر کے تمیز بنا دیا گیا، اصل میں ورنہ جملہ تھا تسبب عرق زید، اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے تسبب، یہ فعل ماضی ہے،
زید اس کا فاعل ہے، ارکن اس کا تمیز منصوب ہے. تسبب اس کا معنی ہے سالہ یعنی بہنا، سین الف لام سالہ بہنا. اصل الکلام کیا تھا؟ تسبب عرق زید، یعنی زید کا عرق جو ہے وہ بہہ گیا. اس لیے یہاں پہ جو یہ اسناد ہے عرق زیدن، عرق جو ہے اس کی طرف تسببہ کی نسبت کی گئی تھی، مگر ہم نے اس فاعل کو تبدیل کیا تمیز میں. ہم نے کیا کیا؟ عرق زیدن، زید کو عرق کی جگہ رکھا، ہم نے کہا تسبب زیدن، اور عرق کو لاسٹ پہ لا کر اس کو تمیز بنا دیا. عرب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا تسبب عرق زید؟ کیونکہ عرب کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کبھی کلام کو مبہم حالت میں لاتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ وہ سننے والے کے ذہن میں رہ سکے. یہ عرب کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ جب پہلے کوئی چیز ابہام مبہم صورت میں ویگ صورت میں ذکر کی جاتی ہے، پھر اس کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ انسان کو یاد رہتی ہے. مثلا جو ہم نے کہا تسبب زید، زید بہہ گیا، انسان سوچتا رہ گیا کہ زید کی ایسی کون سی چیز بہہ گئی. جو ہم نے کہا عرقن، اس کی وضاحت ہوگی. دوسرا جو مثال دیتے ہیں مصنف، تفقع بکرن، تفقع بکرن، یہ بھی تمییز النسبہ ہے. اصل میں یہ تھا تفقع شحم زید، کہ زید کا جو چربی ہے وہ بڑھ گئی، زید چربی سے بڑھ گیا، زید کی چربی بڑھ گئی ہے. مگر جو ہم نے کہا تفقع زید، کہ زید بڑھ گیا ہے، کس چیز سے بڑھ گیا ہے؟ شحمن، چربی سے. اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے تفقع یہ فعل ماضی ہے، بکرن اس کا فاعل ہے، شحمن اس کا تمیز منصوب ہے. تیسری مثال مصنف دیتے ہیں طاب محمد، کہ محمد خوشگوار بن گیا، محمد خوشگوار بن گیا، بہتر بن گیا. کس اعتبار سے؟ نفسن، یعنی محمد کا جو نفس ہے وہ خوشگوار بن گیا. اس کے اعراب میں ہم کہیں گے طاب یہ فعل ماضی ہے، محمد اس کا فاعل ہے، نفسن اس کا تمیز منصوب ہے. اور یہ تمیز یہاں پہ محول من فاعل ہے، کیونکہ اصل میں کلام جو تھا وہ ایسے تھا طابت نفس محمد، یعنی محمد کا نفس خوشگوار بن گیا. مگر ہم نے کیا کیا؟ طابت نفس محمد، ہم نے محمد کو نفس کی جگہ رکھا، نفس کو وہاں سے ہٹا کر لاسٹ پہ لا کر تمیز بنا دیا. اس کے بعد مصنف عدد کی مثال دیتے ہیں، یعنی تمییز الذات کی. کہتے ہیں اشتریت 20، میں نے 20 خریدے. کیا خریدے؟ غلامن، 20 غلام یعنی سلیوز. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے اشترا یہ فعل ماضی ہے، تا اس کا فاعل ہے، اشتریت تو اس کا فاعل ہے، 20 یہ مفعول بھی منصوب ہے یا سے، غلامن اس کا تمییز منصوب ہے. اور یہ غلامن جو ہے یہ تفسیر کرتا ہے اس سے پہلے جو نمبر ہے 20 اس کی. اس کے بعد جو دوسری مثال مصنف دیتے ہیں وہ ہے ملکت 90 نعجتن، یہ بھی عدد کی مثال ہے، تمییز الذات کی مثال ہے. ملکت 90 نعجتن یعنی میں 90 بیڑوں کا مالک بن گیا. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ملک یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، 90 مفعول بھی منصوب ہے، نعجتن تمییز ہے 90 کا. اس کے بعد مصنف ایک اور مثال دیتے ہیں زید اکرم منک ابن، زید اکرم منک ابن. یہ جو ہے زید اکرم منک ابن، یہ بھی تمییز النسبہ کی مثال ہے، یہ بھی تمییز النسبہ کی مثال ہے. اصل میں کلام ایسے تھا زید کرم ابوہ، زید کرم ابوہ. جو ہی ہم نے کہا زید اکرم منک، کہ زید جو ہے وہ تم سے یا تمہارے والد سے زیادہ کریم ہے. کس اعتبار سے؟ ابن، والد کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے زید یہ اس کا مبتدا مرفوع ہے، اکرم
اس کا خبر مرفوع ہے، من کا یہ جار اور مجرور ہے، ابن یہ اس کا تمیز ہے، تمیز النسبہ، تمیز النسبہ. کیونکہ اصل میں جملہ تھا اور یہ یہاں پہ محول عن مبتدا ہے. اصل میں کلام ایسے تھا، ابو زید اکرم من ابک یا اکرم من کا. ہم نے کیا کیا، ابو زید، اس اب مضاف کو ہم نے اٹھا دیا، وہاں پہ زید کو رکھ دیا، تحویل کر دی، تبدیل کر دی، اور ابن کو لاسٹ پہ لا کر اس کا تمیز بنا دیا. ورنہ اصل میں جملہ تھا ابو زید اکرم من ابک، ابی کا، ابو زید اکرم من ابی کا یا من کا. ساتویں ایک اور جو مثال ہے وہ ہے اجمل من کا وجہ، اجمل من کا وجہ، یعنی زید اکرم من کا وجہ. اصل میں کلام ایسے تھا، وجہ زید اکرم من وجہ کا، وجہ زید اکرم من وجہ کا، یعنی زید کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بہتر ہے تمہارے چہرے سے. یعنی اصل میں وجہن جو تھا وہ مبتدا تھا، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا، ہم نے اس کو اٹھا کر لاسٹ پہ لا کر تمیز بنا دیا. اور اس کا اعراب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے جو پہلے والے جملے کی اعراب کی. اس کے بعد مصنف لاسٹ میں کہتے ہیں ولا يكون الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام. یہاں پہ مصنف تمیز کی شروط بیان کرتے ہیں اللہ يكون التمیز الا نكرة، کہ تمیز جو ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے، وہ نکرہ ہونا چاہیے. اور یہی اصل ہے کہ تمیز جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہونا چاہیے. اور مصنف پھر کہتے ہیں ولا يكون الا بعد تمام الكلام، یعنی کلام کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد تمیز آئے گا، یعنی فعل اور فاعل کے بعد اور مبتدا اور خبر کے بعد. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے تمام الکلام سے کہ تمیز جو ہوتا ہے یہ فضلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل بھی دیکھا، یعنی یہ کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کلام کی تکمیل کرتا ہے، کلام کے میننگ کی یا کلام کے ارکان کی تکمیل کرتا ہے، مگر کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے. اچھا، تمیز کو مجرور بنانا جائز ہے سوائے 3 مسائل میں. تمیز کو تمیز کو مجرور بنانا جائز ہے سوائے 3 مثالوں میں. نمبر 1، جو عدد کا تمیز ہوگا، عدد کا جو تمیز ہوگا اس کو ہم مجرور نہیں بنا سکتے. مثلا میں کہوں گا 20 درہمن، اندی 20 درہمن، اندی 20 درہمن. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اندی 20 من درہمن، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. دوسرا المحول عن المفعول، ایسا تمیز جو مفعول سے تبدیل کیا گیا ہو، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اس کو بھی ہم مجرور نہیں بنا سکتے، اس کو ہم مجرور نہیں بنا سکتے. تیسرا جو ہے ایسا تمیز جو محول عن الفاعل ہو، جو فاعل سے تبدیل کر کے تمیز بنایا گیا ہو، اس کو بھی ہم مجرور من سے نہیں بنا سکتے. اس کے برعکس جو تمیز الذات ہے، تمیز الذات جو ہے یعنی جو مقادیر کے بعد آتا ہے، نمبرز کے بغیر، تمیز الذات جو ہے جو مقادیر کے بعد ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم حرف جر من لا سکتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اشتریت کلو جرامن من تفاح، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اشتریت کلو جرامن من تفاح، یا تو ہم کہیں گے اشتریت کلو جرامن تفاحا، یا ہم کہیں گے اشتریت کلو جرامن من تفاح، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں ہم اب یہ چیز ذکر کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ حال اور تمیز میں کچھ فروق ہیں. نمبر 1 کہ حال جو ہے وہ مفرد اور غیر مفرد بھی آتا ہے، یعنی وہ جملہ اور غیر جملہ بھی آتا ہے، مگر تمیز ہمیشہ مفرد ہونا چاہیے، تمیز کے بھی جملہ یا شبہ جملہ نہیں آ سکتا. یہ پہلی فرق. دوسری فرق، حال کے متعلق اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ مشتق ہونا چاہیے، یعنی وہ اسم فاعل، اسم مفعول یا کوئی اور چیز ہونا چاہیے، یعنی جو کسی اور چیز سے اخذ کیا ہو گیا ہو کلمہ.
تمیز کے متعلق اصل یہ ہے کہ وہ جامد ہونا چاہیے، تمیز کبھی مشتق نہیں آ سکتا، جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ تمیز جو ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے، یعنی وہ کسی اور چیز سے اخذ نہیں کیا جاتا، جیسے رجل، شجر، حجر وغیرہ، یہ غیر مشتق اسما ہے، جامد اسما ہے۔ تیسری فرق یہ ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ اپنے صاحب کی حیت، کوئی صفت بیان کرتا ہے، تمییز جو ہوتا ہے یہ ذات سے کسی ابہام کو دور کرتا ہے، یعنی یہ کسی مبہم ذات کی تفسیر کرتا ہے، یعنی خود کسی ذات کی تفسیر کرتا ہے، اس کی صفت حیت بیان نہیں کرتا ہے بلکہ کسی ذات کے ابہام کو دور کرتا ہے۔ چوتھی فرق یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ حال کا تکرار یعنی مختلف حال ایک ہی جملے سے لانا جائز ہے، اس کے برعکس تمییز کی تکرار کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف حرف عطف کے ساتھ، یعنی ہم تمییز بھی مکرر یعنی مختلف ایک دو تین تمییز لا سکتے ہیں لیکن اس میں بیچ میں حرف عطف ہونا چاہیے۔ یہ کچھ فروقات ہیں جس میں سے اہم فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ تمییز جو ہوتا ہے، تمییز کسی ذات کے ابہام کو دور کرتی ہے، حال جو ہوتا ہے وہ کسی ذات کی صفت حیت بیان کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ باب تمییز جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد باب الاستثناء ہے جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔